اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد. صدق اللہ العظیم. آمنت باللہ، صدق اللہ مولانا العلی العظیم، وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. محترم بھائیو، عزیز ساتھیو، جوانوں، بزرگوں، سبھی کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کچھ ہفتوں سے قرآن پاک کا ترجمہ اور اس کی تفسیر کا سلسلہ شروع کیا ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح بات کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن پاک ایک عظیم کتاب ہے، اس کا حق ہم میں سے کسی بھی انسان سے ادا نہیں ہو سکتا. اللہ رب العزت کے پاس سے آیا ہوا یہ پاکیزہ منور مبارک کلام ہے، لہٰذا اس کا حق ہم سے کبھی ادا نہیں ہو سکے گا. اس تمام کے باوجود بھی ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم اپنے علم، اپنی کوشش، اپنی ہمت کے مطابق اس کو سمجھیں اور اس کو سمجھانے کی کوشش کریں. یہ ہمارے اوپر لازم اور ضروری ہے. اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے ہم نے آپ کے سامنے سورۃ الفاتحہ، سورۃ الناس، سورۃ الفلق اور سورہ اخلاص کا الحمدللہ ترجمہ اور تفسیر آج تک کی ہے. آج نمبر آیا ہے سورۃ اللہب. دوسرا نام ہے اس کا سورہ مسد. اس سورت کے دو نام ہیں، سورۃ اللہب اور سورہ مسد، دو نام ہیں اس کے. لہب کے معنی آتے ہیں انگارہ. دہکتی ہوئی کوئی بھی چیز کو لہب کہہ سکتے ہیں آپ. چمکتی ہوئی، دہکتی ہوئی کوئی بھی چیز کو آپ لہب کہہ سکتے ہیں. اور مسد کہہ سکتے ہیں آپ رسی کو، بٹی ہوئی رسی، اس کو عربی زبان میں مسد کہتے ہیں. تو اس سورت کے دو نام ہیں اور یہ سورت نازل ہوئی ہے مکے میں. جیسا کہ آپ حضرات کو بتایا گیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مکے میں تھے اور آپ پر جو جو قرآن مکے میں نازل ہوا اس سب کو کہتے ہیں مکی صورتیں. جب اللہ کے رسول علیہ السلام مدینے میں تشریف لے گئے، وہاں پر جو جو قرآن نازل ہوا اس کو مدنی صورتیں کہا جاتا ہے. تو اللہ کے رسول علیہ السلام پر یہ صورت اس وقت نازل ہوئی جب آپ مکہ شہر میں موجود تھے. اس صورت کے اندر ایک رکوع ہے اور تقریباً 5 آیتیں اس صورت کے اندر موجود ہیں. اور اس صورت میں تقریباً 22 جملے ہیں اور 77 حروف اس صورت کے اندر موجود ہیں. آپ حضرات کو اگر یاد ہو تو میں نے بتایا تھا کہ قرآن پاک میں کوئی بھی صورت کا ایک فلیش بیک ہوتا ہے، اس کے پیچھے قصہ ہوتا ہے اور اس کے نازل ہونے کی ایک ٹیکنیکل وجہ ہوتی ہے کہ یہ صورت آسمان سے کس بیس پر نازل ہوئی ہے، اس وقت کیا سچویشن تھی، کیا حالات تھے اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا تھا، جس کو اردو زبان میں نام دیا جاتا ہے شان نزول کا. یہ میں اس لیے بار بار بتاتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے ذہن میں بیٹھ جائے. پھر جب آگے ہم چلیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر میں ساری تفصیل نہ بتاتے ہوئے بس آپ کو یہ بتاؤں گا کہ بھائی اس صورت کا شان نزول یہ ہے، تو آپ حضرات خود سمجھ جائیے گا کہ شان نزول کا مطلب کیا ہوتا ہے. شان نزول یعنی نازل ہونے کی شان، نازل ہونے کی وجہ. نازل ہونا آسمان سے اترنا، تو
تو آسمان سے اترنے کی وجہ کیا رہی سورت کی، اس آیت کی، اس کو اردو زبان میں شان نزول کا نام دیا گیا ہے۔ آئیے واقعے کی طرف چلتے ہیں۔ مکہ شہر میں ایک رواج تھا کہ جب کوئی خبر آتی تھی، کسی آدمی کے پاس کوئی خبر آئی یا کسی آدمی کو کسی آدمی نے کوئی خبر بتائی، تو وہاں کا یہ رواج تھا کہ وہ اونچی پہاڑی پہ پہنچ کر بالکل ننگے، مادر زاد ننگے ہو کر کے یہ آواز لگایا کرتے تھے، یا صباحا یا صباحا یا صباحا۔ اس کا مطلب ہوتا ہے گڈ مارننگ، اے لوگو سنو، یعنی اٹینشن لینے کے لیے بھی اس کو بولا جاتا ہے، اور صباحا کے معنی ویسے آتے ہیں عربی زبان میں اے صبح والو، اے لوگو میری طرف متوجہ ہو جاؤ۔ تو وہ ننگا اس لیے ہوتا تھا، وہاں پر زمانہ جاہلیت تھا، اسلام تو اس وقت تک آیا نہیں تھا، تو وہ ننگے اس لیے ہوتے تھے کہ یہ خبر بہت زیادہ اٹینشن والی ہے، تو لہٰذا سارے کام چھوڑ کر کے میری طرف دیکھو، نعوذ باللہ۔ تو مادر ذات ننگے ہو کر کے خبر کو سنانے کے لیے ٹیلے پر چڑھ جایا کرتے تھے۔ اسلام اس وقت تھا نہیں، تو لہٰذا نہ تہذیب تھی نہ ان کو عقل تھی۔ پھر جب اسلام آیا، اللہ کے رسول علیہ السلام تشریف لے آئے اور لوگوں میں الحمدللہ تہذیب آنے لگی اور ان کے اندر علم آنے لگا، ان کے اندر وقار آنے لگا، تو یہ سلسلہ تو ابھی بھی جاری رہا کہ پہاڑ پر کھڑے ہو کر کے یا صباحا کا نعرہ تو لگایا کرتے تھے، لیکن صحابہ کرام کپڑوں کے اندر مکمل پراپر ڈریس میں۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک مرتبہ بذات خود ایک پہاڑی پر آپ تشریف لے گئے اور وہاں سے آپ نے یہی آواز لگائی، یا صباحا یا صباحا یا صباح، اے لوگوں متوجہ ہو جاؤ، اے لوگوں بڑی اہم خبر ہے، سنو۔ تو جتنے بھی لوگوں نے یہ خبر سنی اور اللہ کے رسول کو اونچی جگہ پر کھڑے ہوئے دیکھا، سب کے سب اپنے کام چھوڑ کر کے اللہ کے رسول علیہ السلام کے قریب، اس پہاڑی کے قریب آ گئے، اس ٹیلے کے قریب آ گئے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جب دیکھا ایک بڑا مجمع اکٹھا ہو گیا، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان سے ایک سوال کیا۔ سوال یہ تھا کہ بتاؤ، اگر میں تمہیں یہ خبر دوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے دشمنوں کا ایک لشکر کھڑا ہوا ہے، تو آپ میری بات پر یقین کریں گے؟ تو تمام کافروں نے، تمام کفار نے، غیر مسلموں نے ایک زبان ہو کر کہا، انت صادق و انت امین، آپ سچے بھی ہیں اور آپ امانت دار بھی ہیں، آپ کی جو بات کہیں گے ہم اس پر مانیں گے، یقین کریں گے، لبیک کہیں گے، کیونکہ آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، آپ کبھی جھوٹ نہیں بولتے، آپ کبھی امانت میں خیانت نہیں کرتے ہیں، لہٰذا ہم مانیں گے، آپ بتائیے خبر کیا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں خبر دیتا ہوں ایک خطرناک ترین عذاب کی، انی لکم نذیر مبین، میں تمہیں خطرناک ترین عذاب سے ڈرا رہا ہوں، اور میں تمہیں یہ بتا رہا ہوں کہ تم یہ جو بتوں کی پوجا کر رہے ہو یہ غلط ہے، اس کو چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کرو۔ تو اس مجمع میں اللہ کے رسول علیہ السلام کا ایک چچا جس کا نام تھا ابو لہب، کیا نام تھا؟ ابو لہب، وہ بھی اس میں موجود تھا۔ تو جب اس نے یہ خبر سنی کہ محمد رسول اللہ بتوں کو غلط کہہ رہے ہیں، محمد رسول اللہ ایک عذاب کے بارے میں ڈرا رہے ہیں، محمد رسول اللہ ایک خدا کے بارے میں بتا رہے ہیں، دعوت اللہ دے رہے، تو اس نے کہا تباً لک یا محمد۔ تباً کے معنی آتے ہیں نعوذ باللہ بیڑا غرق ہونا، یعنی تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، بیڑا غرق ہو، تیرا ناس ہو، جیسے ہمارے یہاں اردو میں بولتے ہیں۔ تو اس نے کہا تباً لک یا محمد، تو اس نے ایک برا بھلا ہمارے نبی محمد رسول اللہ کو یہ کہا کہ محمد تیری ساتھ برا ہو، ہم وہ جملہ نہیں بول سکتے، تیری ساتھ برا ہو اور تو نے الہٰذا جمعتنا، کیوں تو نے ہمیں اس لیے جمع کیا تھا یہاں کہ تو ہمارے معبودوں کو، ہمارے بتوں کو، 360 بتوں کو تو غلط کہے، کیا تو نے اس لیے جمع کیا تھا؟ اور اس نے ایسے ہاتھ جھاڑتے ہوئے وہاں سے اپنا واپس ہو لیا۔ اب آپ اس میں غور کیجئے کہ اس نے نبی کی شان میں گستاخی کی ہے، مذاق اڑایا ہے، گالی بکی ہے، برا بھلا کہا ہے۔ اب اللہ رب العزت تو اپنے حبیب محمد الرسول اللہ سے بڑا پیار کرتے ہیں، بڑی محبت کرتے ہیں، اب کیسے برداشت ہو سکتی تھی یہ بات کہ وہ گالیاں بکے اور اللہ تعالیٰ اس کا کوئی رپلائی بھی نہ دے؟ ایسے کیسے پاسبل ہے؟
تو فوراً ہی اللہ تعالیٰ نے یہ سورت اس کے جواب میں نازل کی ہے. جب اس نے کہا تبًّا لک یا محمد، تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں نعوذ باللہ محمد، تو نے ہمیں اس لیے جمع کیا تھا یہاں، تو ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہہ رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں آیت اور سورت نازل فرمائی. ترجمہ سنیے، تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، وتب، اور وہ برباد ہو جائے. یعنی اس کا رپلائی آیا، جو اس نے نعوذ باللہ محمد رسول اللہ کو برا بھلا کہا، بد دعا دی، گالی بکی اور ایک نامناسب جملہ کہا، تو اس کا رپلائی آسمان سے آیا. تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، وتب، اور وہ برباد ہو جائے. ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، نہ کام آیا اس کو اس کا مال، اور نہ وہ مال کے ذریعے جو اس نے بینیفٹ کمایا. اس کے نہ مال کام آئے گا، اور نہ ہی مال سے کے ذریعے جو بینیفٹ اس نے کمایا وہ اس کے کام آئے گا. سیصلی نارا ذات لہب، ان قریب ہم اس کو پھینکیں گے ایک دہکتی ہوئی آگ میں. نارن کے معنی آگ، ذات لہب بھڑکتی ہوئی دہکتی ہوئی آگ میں ہم ان قریب اس کو پھینکیں گے. وامرأتہ، اکیلے کو نہیں، اس کی بیوی کو بھی ساتھ میں ڈالیں گے، کیونکہ وہ بھی برابر کی دشمن تھی اللہ کے رسول علیہ السلام، برابر کی دشمن تھی. حمالۃ الحطب، اس کی بیوی کی ایک یہاں پر خوبی اور ایک اس کی بات بتا، اس کی صفت بیان کی گئی. اس کی بیوی کو بھی اس کے ساتھ جہنم میں ڈالا جائے گا. حمالۃ الحطب، جو اپنے سر پر لکڑیوں کا گٹھڑ لاد کر لاتی ہے. فی جیدہا حبل من مسد، اور اس کے گلے میں بٹی ہوئی رسی ڈالی جائے گی. بٹی ہوئی مطلب یعنی کھجور کے شاخوں سے جو رسی بنائی جاتی ہوگی اس زمانے میں، اس کا ذکر یہاں پہ کیا گیا. تو یہ اس آیت کا، اس سورت کا ترجمہ ہے. ایک بار پھر سنتے ہیں. تبت یدا ابی لہب وتب، تبت کے معنی دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، ٹوٹنا کسی چیز کا، اس کو بولتے ہیں تبت. تبت ٹوٹ جائیں، یدا دونوں ہاتھ، ابی لہب ابو لہب کے، وتب، اور وہ برباد ہو جائے. ما اغنا، نہیں کام آیا اس کو، عنہ اس کو، مالہ اس کا مال، وما کسب، اور جو بھی اس نے کچھ کمایا اس مال کے ذریعے. سیصلی، ان قریب ہم اس کو دھکیلیں گے، نارن، ایک آگ میں، ذات لہب، جو بھڑکتی ہوئی آگ ہے. وامرأتہ، اور اس کی بیوی کو بھی. حمالۃ الحطب، وہ اپنے سر پر جو لکڑیاں لاد کر لایا کرتی تھی. اس کا میں ابھی آپ کو پھر بتاؤں گا پوری تفصیل کے ساتھ لکڑیاں کیسی ہوتی تھی. فی جیدہا، اس کے گلے میں، حبل من مسد، ایک بٹی ہوئی رسی ڈالی جائے گی. یہ اس سورت کا ترجمہ ہے. ترجمہ ذہن میں رہے گا تھوڑا بہت انشاءاللہ. آپ حضرات کو ترجمہ ذہن میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ یہ تو عربی زبان کا ماہر ہی ذہن میں رکھ سکتا ہے. لیکن آپ حضرات کم از کم اتنا تو ذہن میں رکھیں کہ تبت یدا ابی کی سورت جب بھی نماز میں پڑھی جائے، امام پڑھیں یا آپ تنہا پڑھیں، تو کم از کم آپ کے ذہن میں یہ پورا کا پورا میٹر گھوم جانا چاہیے کہ مولانا نے فلاں دن تفسیر میں تبت یدا ابی کی جب سورت کا ترجمہ ہوا تھا تو یہ واقعات بتائے تھے. کم از کم اس کو اپنے ذہن میں آپ رکھیے گا. ترجمہ آپ کے ذہن میں نہیں رہنے گا، کیونکہ ترجمہ ذہن میں رکھنے کے لیے تو آپ کو عربی زبان کا آنا چاہیے اور آپ اس میں ماہر ہونے چاہیے. لیکن کم از کم اس کے فلیش بیک میں جو میں نے واقعات بیان کیے، جو میں نے قصہ بیان کیا ہے، کم از کم وہ آپ کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے انشاءاللہ. اب آگے چلتے ہیں. ابو لہب، اللہ کے رسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا نام ہے ابو لہب. یہ وہ شخص ہے جو اللہ کے رسول پر ایمان اور اسلام نہیں لایا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں میں اس کا نام ٹاپ 10 لیول میں آتا ہے، ٹاپ 10 لوگوں میں آتا ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام سے زبردست دشمنی اور آپ کے ساتھ زبردست تعصب اس کے دل و دماغ میں موجود تھا. اور یہ اکیلا ہی نہیں تھا،
اس کی بیوی بھی برابر اس کا ساتھ دیا کرتی تھی اس پورے دشمنی میں۔ ابو لہب اس کا اصل نام نہیں ہے، ابو لہب ہے کنیت۔ عربی زبان میں عربوں میں آج بھی آپ اگر جائیں وہاں رہیں، آپ اس کلچر میں اگر آپ رہیں تو آپ دیکھیں گے تو وہاں بندہ مثال کے طور پہ اگر کسی چیز کا مالک ہے یا پھر اس کے اندر کوئی بڑی خوبی ہے تو اسی نام سے اس کو اکثر پکارا جاتا تھا۔ ابو لہب، لہب کے معنی میں نے آپ کو بتایا تھے شروع میں، چمکنا، دمکنا، زیادہ خوبصورت ہونا، ٹھیک ہے نا؟ تو ابو لہب اس کا اصل نام نہیں ہے، یہ بہت زیادہ خوبصورت تھا، اس کے گال بالکل سرخ اور سفید تھے، تو لہٰذا اس کی خوبصورتی اور چمک دمک کی وجہ سے اس کا نام ابو لہب پڑ گیا، یعنی بہت زیادہ چمکنے والا، بہت زیادہ خوبصورتی والا۔ ابو کے معنی دو استعمال ہوتے ہیں عربی زبان میں، ایک تو ابو کے معنی باپ کے آتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے کہ آپ کا بیٹا ہے، اس کا نام محمد ہے، تو آپ اپنے آپ کو کہہ سکتے ہیں ابو محمد، میں محمد کا باپ ہوں۔ ایک تو ابو کے معنی باپ کے آتے ہیں، اور دوسرے ابو کے معنی آتے ہیں والا، والا، جیسے ابو بکر، تو بکر تو کہتے ہیں بکریاں چرانے کو، تو بکریاں چرانے والا، تو بکریاں چرانے کا باپ نہیں ہوا، وہ بکریاں چرانے والا۔ ابو ہریرہ، ہریرہ کہتے ہیں بلی کو، تو بلی کا باپ تو کوئی سینس نہیں بن رہا نا، یا ابو ہریرہ صحابی کا نام ہے تو بلی کا باپ تو کوئی سینس نہیں بن رہا، تو ان کے پاس میں اکثر بلی رہتی تھی، بلی سے بڑی محبت کرتے تھے، تو ابو کا وہاں مطلب نکلے گا بلی والا، بات سمجھ آئی، بلی والا۔ اسی طریقے سے ابو لہب کا اصل نام نہیں ہے، یہ اس کی کنیت ہے، اس کی زیادہ خوبصورت کی وجہ سے، حالانکہ ایک آنکھ سے بہنگا بھی تھا وہ، لیکن چہرہ اس کا، باڈی کی جو جسامت تھی، قد و قامت تھی، لمبے بال اور چہرہ بہت زیادہ حسین و جمیل خوبصورت تھا، اور چمکتا دمکتا بالکل سرخ سفید تھا، اس کی وجہ سے اس کو ابو لہب یعنی زیادہ چمکنے دمکنے والا، بات سمجھ آئی؟ اچھا، دوسری بات کیا ہے، اس کا اصل نام تھا عبد العزیٰ۔ اصل نام کیا تھا اس کا؟ عبد العزیٰ۔ عزیٰ ان کے ایک بت کا نام تھا جو 365 بتوں میں سے ایک بڑا بت تھا، تو اس کے بت کے نام پر انہوں نے اپنا نام رکھا ہوا تھا عبد العزیٰ، یعنی عزیٰ کا بندہ۔ اور اس کی جو بیوی تھی اس کا نام تھا ام جمیل، اصل اس کا نام تھا اروا، لیکن ام جمیل اس کو بلایا جاتا تھا۔ اس سورت کی تفسیر میں علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ابو لہب نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی میں ذرہ برابر کسر نہیں چھوڑی تھی، گالیاں بھی بکی ہیں، برا بھلا بھی کہا ہے، اور جو بھی ہو سکا وہ اس نے کیا ہے۔ حضرت ابو عبید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ بازار میں ہیں اور لوگوں کو آپ بلند آواز میں کہہ رہے ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ آپ بلند آواز میں لوگوں کو بازار میں کہہ رہے اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے۔ پیچھے سے ایک آواز آتی ہے اس مجنوں اور پاگل کی باتوں میں مت آنا، یہ تو بے دین ہو گیا ہے، اس مجنوں اور پاگل کی باتوں میں مت آنا، یہ بے دین ہو گیا ہے اور یہ میرا بھتیجا ہے۔ تو میں نے پوچھا کہ بھئی یہ کون ہے پیچھے والا؟ تو لوگوں نے بتایا کہ یہ محمد رسول اللہ کا بھتیجا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ابو لہب نے اپنی زندگی میں ہمیشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی ہے اور آپ کو ہمیشہ تکلیف پہنچائی ہے، اور آپ کی بیوی نے بھی۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جو اس نے بدتمیزی کی ہے، آپ کو تکلیف دی ہے، تو اللہ رب العزت نے اس کو ساری عمر ایمان کی دولت سے محروم ہی رکھا ہے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر لکھتے ہیں آپ اگر کسی سے متفق نہیں ہیں، بڑی گہری بات بتانے لگا ہوں، دھیان سے سنیے گا، اگر آپ کا کسی سے مزاج نہیں ملتا ہے، آپ کسی سے متفق نہیں ہیں، کم از کم آپ اس کی برائی اور اس کے ساتھ بدتمیزی اور اس کی گستاخی نہ کریں۔ آپ یہ کہیں کہ بھائی میرا اس سے مزاج نہیں ملتا، بات ختم، بھائی یہ بندہ میرے مزاج کا نہیں ہے، بات ختم۔
لیکن اگر آپ برا بھلا کہتے ہیں، آپ گستاخی کرتے ہیں اور وہ بندہ اپنی جگہ صحیح ہوتا ہے تو آپ اللہ کے یہاں سخت پکڑ میں آ سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے اور بھی بہت سے دشمن ہوئے، لیکن انہوں نے گستاخیاں نہیں کی، بدتمیزیاں نہیں کی، وہ خاموش رہے، یا انہوں نے کبھی کبھار کوئی بات کہی، لیکن انہوں نے ہمیشہ سر عام ایذا نہیں دی، تکلیف نہیں دی۔ لیکن اس نے ہمیشہ ایذا دی، ہمیشہ تکلیف دی، ہمیشہ بدتمیزی کی، ہمیشہ تکلیفیں پہنچائی اللہ کے رسول کو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بدلہ اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے لیا کہ مکے میں ایک بیماری پھیل گئی، طاعون کے نام سے ایک بیماری، اور وہ بیماری کچھ اس طریقے سے تھی کہ بغل میں ایک پھوڑا نکلتا تھا، بغل میں ایک پھوڑا نکلتا، اور اس کے بعد وہ بیماری بڑھتی چلی جاتی، اور پھر آدمی کی لاش اتنی خطرناک ترین طریقے سے بدبودار ہو جاتی تھی، آدمی اس میں مر جاتا تھا، اور پھر آدمی کی لاش سے بڑی خطرناک بدبو اٹھنے لگتی تھی۔ اس کی موت بھی اسی طریقے سے آئی ابو لہب کی۔ ابو لہب کی موت بھی بالکل اسی طرح آئی کہ اس کو طاعون کی بیماری ہو گئی، اور اس کی بغل میں ایک پھوڑا نکلا، اور اس کے بعد یہ اسی بیماری میں ملوث رہا کافی وقت تک۔ اس کے بعد جب یہ مر گیا تو اس کی لاش میں سے بدبو اٹھنے لگی، اور اس کے رشتہ داروں نے اور اس کے ملنے جلنے والوں نے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ جس طریقے سے کرونا کے مسائل میں آپ حضرات نے دیکھا کہ مریض سے لوگ بہت دور رہتے تھے کہ میں کہیں ایسا نہ ہو ہمیں بھی لگ جائے، بڑی خطرناک ترین موت اس کو آئی ہے۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا میں قول پڑھ رہا تھا القاموس میں، علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انبیاء کرام کو گالیاں بکنا، ان کو برا بھلا کہنا یا ان سے اختلاف رکھنا، یا انبیاء کے وارث یعنی علماء کرام کو گالیاں دینا یا برا بھلا کہنا، آپ ایسے آدمی کی جا کر کے اگر قبر بھی کھول کر دیکھیں تو ان کا منہ بھی کعبے کی طرف سے گھما ہوا نظر آئے گا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ علماء کرام کو گالیاں دینا، علماء کرام کو برا بھلا کہنا، یہ بھی اسی زمرے میں آتا ہے، کیونکہ علماء نبیوں کے وارث ہوتے ہیں۔ سمجھ آ رہی؟ اس صورت میں ہمیں کیا کیا چیزیں معلوم ہوتی ہیں آپ تھوڑا سا دیکھیے۔ سب سے پہلی چیز ہمیں معلوم ہوتی ہے تبت یدا ابی لہب وتب۔ سب سے پہلی چیز اس میں یہ معلوم ہو رہی ہے کہ اگر کوئی انسان آپ کو تکلیف پہنچانا چاہتا ہے جسمانی اعتبار سے، ایک بات ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے اگر کوئی آدمی آپ کو مالی اعتبار سے تکلیف پہنچانا چاہتا ہے، آپ کے کاروبار پر یا کسی اور انداز میں آپ کے اوپر وہ حملہ کرنا چاہتا ہے۔ تیسری بات معلوم ہوتی ہے سیصلی نارا ذات لہب، یا پھر کسی اور انداز میں آپ کو چوٹ پہنچانا چاہتا ہے، آگ لگانا چاہتا ہے یا کسی اور انداز میں ایکسیڈنٹ کرنا چاہتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ تو یہ تقریباً 3-4 طریقے سے اس میں بیان کیا گیا۔ تو علماء کرام نے کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی اس صورت کو 41 مرتبہ روز عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لے اور اول آخر 11 مرتبہ درود شریف لگائے اور بسم اللہ بھی ساتھ میں لگائے، تو کتنا ہی خطرناک ترین دشمن کیوں نہ ہو اور کیسے ہی انداز میں آپ کو وہ تکلیف کیوں نہ دینا چاہتا ہو، آپ ہمیشہ اس کی تکلیف سے محفوظ رہیں گے اور بچے رہیں گے۔ 41 مرتبہ اگر کوئی آدمی اس صورت کو روز پابندی کے ساتھ پڑھتا ہے تو ہر طرح کی آفت اور ہر طرح کی مصیبت سے آپ، خاص طور سے دشمن کے لیے لکھا ہے کہ دشمن سے آپ اپنے آپ کو بچا لیں گے۔ بات سمجھ آ رہی؟ دشمن آپ کو ذرہ برابر تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ الحمدللہ۔ اسی طریقے سے علماء کرام نے ایک دوسرا عمل لکھا ہے ناجائز محبت۔ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے گھر میں ہمارا بیٹا ہے، کسی لڑکی کے چکر میں پڑ گیا، یا ہماری بیٹی ہے کسی غلط جگہ پر اس کی نظر مل گئی،
اگر کوئی آدمی 71 مرتبہ 70 اور 1 اگر کوئی آدمی 71 مرتبہ اس سورت کو پابندی کے ساتھ روز پڑھے اور نہ تو درود شریف ساتھ میں لگائے نہ بسم اللہ ساتھ میں لگائے، اگر ناجائز محبت کو ختم کرنے کے لیے سورت کو پڑھ رہا ہے تو نہ تو بسم اللہ ساتھ میں لگائے نہ درود شریف ساتھ میں لگائے، اور کوئی کڑوی چیز اپنے منہ میں رکھ لے، مثلا کالی مرچ چبا لے، کوئی اور کڑوی چیز چبا لے، اور پھر ان دونوں کی شکل اپنے ذہن میں رکھ کر کے اگر 71 مرتبہ اس سورت کو 71 دن تک پڑھے گا تو انشاءاللہ کسی بھی طرح کی ناجائز محبت اگر ایک دوسرے کے دل میں ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ محبت بالکل ختم ہو جائے گی۔ علماء کرام نے یہ بھی لکھا ہے۔ آج ہر جگہ یہ مسائل پیش آ جاتے ہیں، لوگ ہم سے بھی معلوم کرتے ہیں کہ جی ہماری بچی یا ہمارا بچہ غلط جگہ پر پھنس گیا ہے اور ہم اس کو کس طریقے سے بچائیں۔ مولانا کوئی تعویذ دے دیجئے، مولانا کوئی عمل بتا دیجئے، مولانا کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ تو یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اس طرح کی سچویشن میں ہیں اور اس طرح کی حالت میں وہ پھنسے ہوئے ہیں، تو آپ اگر اس عمل کو کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی ناجائز محبت ختم ہو جائے گی۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ دوبارہ بتا دیتا ہوں، 71 مرتبہ رات میں کسی بھی وقت آپ اس کو پڑھ لیں، لیکن نہ درود شریف ساتھ میں لگائیں نہ بسم اللہ ساتھ میں لگائیں، اور کوئی کڑوی چیز آپ منہ میں سے رکھ لیں یا پھر چبا لیں، مثلا کالی مرچ چبا لیں، لونگ چبا لیں، یا کوئی اور کڑوی چیز آپ چبا لیں، اور پھر ان دونوں کی شکل اپنے ذہن میں رکھیں آپ، جن کے درمیان آپ کو محبت ختم کرنی ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ ان دونوں کی شکل اپنے ذہن میں رکھیں اور 71 مرتبہ آپ اس سورت کو پابندی کے ساتھ 71 دن تک پڑھیں، انشاءاللہ وہ بالکل ان کی محبت ختم ہو جائے گی جو ناجائز محبت ہو گئی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی پڑھنا نہ چاہتا ہو یا پھر پڑھنا نہ آتا ہو یا پھر اس میں اتنا ٹائم اس کے پاس نہیں ہے، تو علماء کرام نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس سورت کو ایک کاغذ پر لکھ کر کے، اور جن کے درمیان محبت کو ختم کرنا ہے، صرف ناجائز محبت کی بات ہو رہی ہے، تم کہیں اور نہ لے جائیے میری بات کو، یار مجھے بڑا ڈر لگتا ہے بات بتاتے ہوئے، میں بتاؤں سدھی لوگ الٹی بھی نکال لیں اس کا مطلب تو سیدھا مطلب نکال۔ ناجائز محبت کو ختم کرنے کے لیے اس طریقے سے جو محبتیں ہو جاتی ہیں آج کل، جو ہمارا ماحول یہ بنا ہوا ہے، تو اس صورت کو کاغذ پہ لکھ کر کے ان دونوں کے نام لکھ دیے جائیں، اور ان ناموں کے بیچ میں یا جبرائیل یا میکائیل یا اسرافیل یا اسرائیل لکھ دیا جائے، تو انشاءاللہ تعالی اس طریقے سے اس تعویذ کو بنا کر کے ایک بڑے بھاری بھرکم وزن کے نیچے اگر رکھ دیا جائے تو انشاءاللہ تعالی ناجائز محبت ختم ہو سکتی ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ اسی طریقے سے علماء کرام نے لکھا ہے کہ اگر ملکی سطح پر مسلمانوں کو کوئی تکلیف پہنچا رہا ہے، کوئی بڑا خطرناک بڑا دشمن ہے، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں مسلمان ہیں، اور ان کو کوئی تکلیف پہنچا رہا ہے، ان پر کوئی حملہ کر رہا ہے، اور اس سے بچانے کے لیے کوئی وظیفہ اگر کوئی پڑھنا چاہے تو اس سورت کو پڑھ سکتا ہے۔ 3000 مرتبہ مسلمانوں کو جمع ہو کر کے ایک جگہ اگر اس سورت کو وہ پڑھیں تو ان کے اوپر آنے والا کتنا ہی خطرناک ترین دشمن کیوں نہ ہو، انشاءاللہ تعالی وہ اپنے آپ کو اس حملے سے بچا لیں گے۔ بات سمجھ آ رہی؟ اپنے آپ کو اس حملے سے محفوظ کر سکتے ہیں اگر 3000 مرتبہ اس سورت کو مسلمان اکٹھے ہو کر کے آپس میں پڑھنا شروع کر دیں۔ اب جیسا کہ ہمارے یہاں ملک کے حالات ہیں، اسی طریقے سے 2024 قریب ہے، الیکشن قریب ہیں، حالات کہیں بھی کبھی بھی بگڑ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے غالباً 24 تاریخ کو رام مندر کا وہ بھی ہے، کیا بولتے ہیں اس کو، ادگھاٹن، تو اس میں بہت سارے مسلمانوں سے یہ درخواست کی جا رہی ہے، مسلم پرسنل لا بورڈ ہے اور ہماری جمعیت علماء ہند ہے، باقاعدہ ان کی یہ ریکویسٹ چل رہی ہے انٹرنیٹ پہ کہ بھائی تھوڑا سا سفر میں احتیاط برتیں، غیر ضروری سفر نہ کریں، اکیلے سفر نہ کریں، کیونکہ جہاں جہاں رام مندر کا ادگھاٹن قریب آ جائے گا وہاں سارے جو یہ غیر مسلم ہیں اندھبھکت خاص طور سے سب کے سب وہاں جائیں گے، اور جہاں یہ ایک جگہ اکٹھے ہوئے اور ایک آدھ مسلمان کو دیکھا تو یہ اس کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اس سے کہیں نعرے لگواتے ہیں اور بہت سارے معاملات ہوتے ہیں۔ تو باقاعدہ مسلم پرسنل لا بورڈ کے ایک بڑے عالم ہیں مولانا سجاد نعمانی، ہماری جمعیت علماء ہند کے بڑے عالم ہیں مولانا ارشد مدنی محمود، بہت سارے اللہ والے ہیں موجود،
تو سب نے باقاعدہ لیٹر پیڈ پہ یہ جاری کیا ہے کہ بھائی ہر امام کو چاہیے اور ہر عالم کو چاہیے کہ وہ اپنی مقتدیوں کو اس چیز کے بارے میں آگاہ کرے کہ بھائی تھوڑا سا سفر ڈیلے کر دیں، اپنا سفر نہ کریں، اور اگر مجبوری میں کرنا پڑے تو اکیلے نہ کریں، 2-4 کا گروپ آپ کے ساتھ ہونا چاہیے۔ کیا خیال ہے؟ اور اگر سفر کرنا ہے تو خاص طور سے جنرل ڈبے میں نہ کریں۔ بات سمجھ آ رہی؟ اگر سفر کرنا ہے تو موٹر سائیکل پر نہ جائیں، یا تو بس میں جائیں یا ٹرین میں جائیں، اور اگر ٹرین میں جا رہے ہیں تو جنرل ڈبے میں نہ جائیں، کیونکہ زیادہ تر جو اس طرح کے جاہل لوگ ہوتے ہیں وہ جنرل میں ہی بڑھتے ہیں، تو آپ تھوڑا سا پیسہ خرچ کر کے ریزرویشن میں جائیں۔ کیا خیال ہے؟ وہاں پر اس طرح کے زیادہ جاہل لوگ نہیں ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا اگر اس طرح کے ماحول ہمارے ملک میں بنے ہوئے ہیں اور سورہ لہب کو پابندی کے ساتھ 3000 مرتبہ بہت بڑی تعداد میں مسلمان جمع ہو کر کے پڑھیں اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، تو امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ دشمن کا ڈر نکل جائے گا، اور دشمن ہمارے خلاف جتنی بھی چالیں چلنے والا ہے انشاءاللہ تعالیٰ وہ ساری کی ساری چالیں ان کی ناکام ہو جائیں گی۔ بات سمجھ آئی؟ اسی طریقے سے علماء کرام نے کتابوں میں لکھا ہے کہ اس سورت کو اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھتا ہے، ایک آدمی دیندار ہے، نمازی ہے، پرہیزگار ہے، وہ دیکھتا ہے کہ میں اس سورت کو پڑھ رہا ہوں خواب میں، یا اس سورت کو سن رہا ہوں خواب میں، یا پھر یہ سورت لکھی ہوئی نظر آ رہی ہے آپ کو، تو اس خواب کی یہ تعبیر دی جائے گی کہ اللہ رب العزت اس کو غیب سے بہت زیادہ مال عطا فرمائیں گے، اور وہ مال خوب اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی بے دین آدمی ہے، نہ نماز کا نہ روزے کا، بے دین آدمی ہے، اگر وہ اس سورت کو دیکھتا ہے خواب میں، یا سنتا ہے یا پڑھتا ہے، تو اس کی تعبیر ذرا مختلف ہے۔ اب اس کی تعبیر یہ دی جائے گی کہ وہ آدمی پیسے والا تو ضرور ہوگا، لیکن وہ پیسہ ناجائز اور حرام طریقے سے کمائے گا، اگر بے دین آدمی اس سورت کو خواب میں دیکھتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ اگر کوئی مالدار آدمی ہے بہت، اور وہ اس سورت کو خواب میں دیکھتا ہے، تو علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے تعبیر الرؤیا کتاب میں لکھا ہے کہ اگر کوئی مالدار آدمی اس سورت کو خواب میں پڑھتا ہے یا دیکھتا ہے یا سنتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو مزید قوت عطا فرمائے گا اور طاقت عطا فرمائے گا، مال عطا فرمائے گا، شرط یہ ہے کہ وہ دیندار کے ساتھ ساتھ ہو۔ بات سمجھ آئی؟ تو لہٰذا اس صورت کے بارے میں کافی معلومات جو آج آپ حضرات کو دی گئی ہے اس کو ذہن میں رکھنا ہے انشاءاللہ تعالی، اور اگر کسی بھی طرح کا کوئی سوال ہو تو آپ حضرات معلوم کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک واقعہ لکھا ہے کتاب میں، ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کعبے سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہیں، کعبے کی دیوار سے ٹیک لگا کر کے اللہ کے رسول تشریف فرما ہے، تو اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس ابو لہب کی بیوی آئی، اور ساتھ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس کے ہاتھ میں ایک نوکدار پتھر ہے، نعوذ باللہ اللہ کے رسول کو مارنے کے لیے آ رہی وہ، اور وہ کہہ رہی ہے این مزمم، نعوذ باللہ، مزمم محمد کو بگاڑ کر کے وہ مزمم کہا کرتی تھی، اتنی خطرناک ترین دشمن تھی ظالم، محمد کو بگاڑ کر کے مزمم کہا کرتی تھی، تو وہ کہہ رہی ہے این مزمم، مزمم کہاں ہے؟ وہ ایسے بولتی ہوئی آ رہی ہے۔ ابو بکر صدیق کہنے لگے یا رسول اللہ اگر اس نے آپ کو دیکھ لیا کہیں تکلیف نہ پہنچائے۔ آپ نے فرمایا تم بے فکر رہو، انشاءاللہ یہ ہمیں دیکھے گی نہیں، یہ ہمیں نہیں دیکھے گی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے بالکل وہ قریب آ کر کے کھڑی ہو گئی، اور ابو بکر سے کہا تیرا ساتھی کہاں ہے؟ تیرا ساتھی کہاں ہے؟ ابو بکر نے فرمایا کہ تجھے کیا کام ہے؟ کہ میں نے سنا ہے کہ وہ ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتا ہے، اور وہ ہماری برائیاں بیان کرتا ہے، اور اس کے اوپر آسمان سے کوئی اس طرح کی چیز آئی ہے وہ یوں کہتا پھرتا ہے جس میں میرا بھی ذکر آیا ہے، اور وہ کہاں ہے؟ ابو بکر صدیق نے جواب دیا نہیں ایسا تو بالکل نہیں ہے، نہ اس نے تیرا مذاق بنایا نہ ہی تیری ہجو اڑائی ہے، تجھے غلط خبر دی گئی ہے کہ اچھا چلو ٹھیک ہے میں جاتی ہوں، اور سارے عرب کو تو پتہ ہی ہے کہ میں سردار کی بیٹی ہوں۔ تو اس واقعے میں ایک چھوٹی سی نصیحت ہے۔ علامہ
ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جب انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو سامنے والے کی ساری برائیاں بھول جاتا ہے، اور جب انسان کسی کو ناپسند کرتا ہے تو اس کی ساری اچھائیاں بھول جاتا ہے۔ حالانکہ سگی چچی ہے، اللہ کے رسول ان کے سامنے بڑے ہوئے ہیں، آپ امین بھی تھے، آپ صادق بھی تھے، لیکن نفرت دل میں ایسی بٹھائی ظالموں نے، ایسی نفرت بٹھائی کہ نام تک بگاڑا۔ اسی کا ذکر یہاں پر فرمایا وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، اور اس کی بیوی جو اپنے سر پر لکڑیاں لاد کر لاتی تھی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جنگل سے لکڑیاں چن چن کر لاتی تھی، وہ لکڑیاں جن میں کانٹے ہوتے تھے، اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے راستے میں ڈال دیا کرتے تاکہ محمد اس پر کو گزریں تو ان کے پیروں میں یہ چبھ جائیں اور خون نکل جائے۔ نفرت اس درجے تک موجود تھی۔ اللہ اکبر۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ اگر آپ کو کسی سے نفرت ہے یا آپ کسی کو پسند نہیں کرتے ہیں تو ہمیشہ یاد رکھیے اختلاف کرنے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے۔ آپ یوں کہیے بھائی اس آدمی سے میرا مزاج نہیں ملتا، بھائی یہ آدمی میرے مزاج کا نہیں ہے، لیکن اگر آپ اس کے ساتھ گستاخی کرتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں، یا پھر آپ اس کا مذاق اڑاتے ہیں تو آپ اللہ کے ہاں بڑی سخت پکڑ میں آ سکتے ہیں۔ میرے بھائی بات سمجھ آ رہی؟ اللہ کے ہاں بڑی سخت پکڑ میں آ سکتے ہیں، لہٰذا اختلاف کرنا بھی سیکھیں۔ اب ہمارے پاکستان کے ایک بڑے عالم ہیں مولانا طارق جمیل صاحب، ان کے بیٹے کا بھی انتقال ہوا۔ اب اس نے خود کو گولی ماری ہے یا کسی اور نے ماری ہے، یہ تو واللہ عالم سسپینس بنا ہوا ہے، لیکن مولانا نے خود بتایا کہ بھائی وہ دماغی مریض تھا، اور صاحب اس نے جو ہے گارڈ سے بندوق لی، ان کے گھر پہ جو گارڈ رہتے ہیں گارڈ سے بندوق لی اور خود کے گولی مار لی، کیونکہ وہ دماغی مریض تھا سالوں سے۔ خیر المختصر وہ مر گیا جی۔ اب مولانا صاحب نے جو ہے اس کو دفنا دیا جی، جوان بیٹے کو دفنایا، کتنا بڑا صدمہ ہو گئے، جوان بیٹے کو دفنایا، کتنا بڑا صدمہ ہو گئے۔ اب مولانا نے اس کو دفنا دیا، اب مولانا نے قرآن پڑھ کر کے ثواب پہنچا دیا، بڑے بڑے لوگ ان سے ملنے آئے، فاتحہ پڑھ کر کے ثواب پہنچا دیا۔ قبر کو ذرا سا انہوں نے سائیڈ میں تھوڑا سا پکا سا بنوا دیا، پوری قبر پکی نہیں بنوائی۔ جس طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے مفتی مظفر حسین صاحب کی قبر، بڑے بڑے اللہ والوں کی قبریں ہوتی ہیں نا، تو قبر تو کچی رہتی ہے لیکن سائیڈ میں تھوڑی سی وہ باؤنڈری کرا دیتے ہیں تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ بھئی یہ ہمارے بندے کی قبر ہے، تھوڑا وی آئی پی آدمی ہے، بس اس طریقے سے کرا دیتے ہیں بہت سے لوگ، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی کرا دے تو یہ ناجائز بھی نہیں ہے، قبر کو پکا بنانا ناجائز ہے۔ بات کو تھوڑا سا سمجھیے، میں کیا بتانا چاہوں گا آپ کو۔ قبر کو پکا بنانا ناجائز ہے، لیکن قبر کے پاس میں باؤنڈری کرانے میں کوئی برائی نہیں ہے۔ اب صاحب اگر انہوں نے بیچاروں نے یہ کرا دیا ہے تو پورے پاکستان کے بریلوی اور پورے ہندوستان کے بریلوی ہاتھ دھو کر ان کے پیچھے پڑ گئے صاحب، ان کو گالیاں دینا، ان کی ماں بہن کرنا، اور ایسی گندی گندی غلیظ گالیاں مولانا طارق جمیل کو انٹرنیٹ پہ دی جا رہی، اللہ کی پناہ۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں اگر کسی سے اختلاف ہے تو اختلاف کرنے کے بھی طریقے ہوتے ہیں۔ بڑے بوڑھے کہا کرتے ہیں کہ اختلاف کے باوجود بھی عزت سے پیش آنا یہ خاندانی ہونے کی علامت ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ اگر آپ کو کسی سے کوئی اختلاف ہے، آپ کا کسی سے مزاج نہیں ملتا تو کوئی بات نہیں، آپ اس سے بات نہ کریں، آپ اس کو بس دور دور سے سلام دعا کرتے رہیں، ٹھیک ہے، آپ اس کو گھر نہ بلائیں، اس کے گھر نہ جائیں، لیکن گالیوں پر اتر آنا، ماں بہن پر اتر آنا، اس کے اندر جو کمیاں نہیں بھی ہیں ان کمیوں کو بتانا، اور صرف اس بیس پر کہ یہ میرے مزاج کا نہیں ہے، یہ بڑی گھٹیا ترین بات ہے، بڑی گھٹیا ترین بات ہے۔ جیسا کہ ایک بار میں نے ایک واقعہ بیان کیا تھا، حضرت مولانا مفتی مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ تھا کہ ان کے زمانے میں ایک مسجد پر جھگڑا، ایک زمین پر جھگڑا ہو گیا۔ ہندو کہتے تھے یہاں مندر بنے گا، زمین ہماری ہے، مسلمان کہتے تھے یہ زمین ہماری، یہاں مسجد بنے گی، اور اس زمانے میں جو جج تھا وہ غیر مسلم اور کوئی انگریز تھا۔ اب وہاں پر جب فیصلہ معاملہ کیس پہنچا عدالت میں تو جج نے یہ کہا کہ اچھا تم کسی ایسے آدمی سے کہلوا دو جو تمہارے نزدیک زیادہ اعتبار کے قابل ہو، ہم مان لیں گے کہ زمین کس کی ہے۔
تو بات یہ سامنے آئی کہ صاحب مفتی مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہلوایا جاتا ہے. اب سارے مسلمان خوش ہو گئے، بھائی مفتی صاحب ہیں تو ظاہر سی بات ہے وہ تو ہماری سائڈ لیں گے، مسجد بنوائیں گے وہ تو. اب جب مفتی صاحب کے سامنے بات پہنچی تو مفتی صاحب نے فوراً کہہ دیا بھائی یہ زمین غیر مسلموں کی ہے اور یہاں مندر ہی بننا چاہیے. اب ہمارے والے تو ماشاءاللہ فوراً پجامے سے باہر آ جاتے ہیں. کتابوں میں لکھا ہے باقاعدہ، تاریخ میں لکھا ہے باقاعدہ کہ مفتی صاحب کو وہیں اسی مجلس میں ماں بہن کی گالیاں دینی شروع کر دی. یہ کیسا مفتی ہے، اتنا بڑا ولی، اور ہماری قوم کی جہالت دیکھے آپ فوراً گالیوں پہ اتر آتے ہیں. جہاں ذرا سا کسی سے مجاز نہ ملے، جہاں ذرا سا کسی سے بات بگڑ جائے فوراً ماں بہن کی گالیوں پہ آ جاتے ہیں، فوراً بدتمیزی پہ آ جاتے ہیں، فوراً دل میں دشمنیاں پیدا کر لیتے ہیں. تو اس جج نے یہ فیصلہ لکھا کہ مسلمان آج ہار گئے لیکن اسلام آج جیت گیا. مسلمان کیس ہار گئے لیکن اسلام آج جیت گیا. تو میرے بھائی اختلاف کرنا یہ صورت ہمیں سکھا رہی ہے، یہ صورت ہمیں سکھا رہی ہے کہ اختلاف میں اتنے زیادہ اندھے مت ہو جاؤ. کسی سے اگر بات نہیں بن رہی ہے، مجاز نہیں مل رہا تو اس میں اتنے اندھے مت ہو جاؤ کہ آپ اس کے ساتھ بدتمیزیاں کرنے لگو، اس کی گستاخیاں کرنے لگو اور اس کے اوپر تہمت اور الزام لگانے لگو. اگر ایسا ہوگا تو اللہ رب العزت نے پھر جو یہاں پر بیان کیا کہ کیسے کیسے دردناک موتیں آتی ہیں اور کیا کیا پھر انسان کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ کی پناہ. اللہ تعالیٰ میری بھی اور آپ کی بھی حفاظت فرمائے اور ان تمام باتوں پر ہمیں خوب خوب عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. کوئی سوال کسی کے ذہن میں ہوا کرے تو معلوم کر لیا کرے. اگر یہاں اس طرح سال دو سالوں میں کوئی بھی آئی گئی یا کوئی مخصوص طریقے سے سیٹلمنٹ رہنے لگا تو اس قبر کو دوبارہ کھودنے کی کوئی ضرورت نہیں کرنے کا، تو اس طریقے سے قبرستان کی جگہ کیوں پڑ جائے. تو یہ بھائی نے بہت اچھی بات یاد دلائی ہے، اس کو تھوڑا سمجھ لیں آپ لوگ. باہر ملکوں میں قبرستان کی جگہ قبر کی جگہ خریدنی پڑتی ہے قبرستان میں، سمجھ رہے، یا پھر رینٹ پر لینی پڑتی ہے کرائے پر کہ بھائی 1 سال کے لیے جب تک ہمارا مردہ بالکل نیست و نابود نہ ہو جائے، ختم نہ ہو جائے تو رینٹ پر لیتے ہیں یا پھر زمین کو خریدتے ہیں باقاعدہ قبر کے لیے. باہر ملکوں میں یہ ہے، سمجھ رہے ہیں، بہت سارے ملکوں میں ہے. تو مولانا صاحب نے جو قبر کو سائیڈ میں باؤنڈری کرائی ہے وہ اگر آپ کی پرسنل زمین ہے تو آپ کرا سکتے ہیں، وقف قبرستان میں آپ اتنا بھی نہیں کرا سکتے. یہ بہت اچھی بات کی طرف توجہ دلائی ہے انہوں نے، بہت اچھی بات ہے. سوالات کرنے سے بات نکلتی ہے. تو اگر یہ وقف ہمارے قبرستان ہیں، یہ سب کے ہیں، کسی ایک کا نہیں ہے، کوئی ایک مالک نہیں ہے اس کا، یہ سب کے ہیں، تو لہٰذا اس میں آپ کو باؤنڈری کرانے بھی جائز نہیں ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ کیونکہ اگر آپ اس میں باؤنڈری کرانے لگیں گے تو ظاہر سی بات ہے ہر آدمی کہے گا میں بھی کراؤں گا، پھر اس نے کرائی تو میں بھی کراؤں گا، یہ کوئی بڑا تھوڑا ہی ہے مجھ سے زیادہ. تو لہٰذا آپ کی اگر پرسنل زمین ہے، اچھا بہت سے قبرستان ذاتی ہوتے ہیں، جیسے آپ میلہ گگال میں جائیں گے تو آپ وہاں دیکھیں گے قبرستان ہے، وہ بنجاروں کا ہے، میرا جانا ہوا کئی بار، تو وہ صرف بنجارہ برادری اس میں دفن کرتے ہیں، وہ بنجاروں کا پرسنل ہے، زمین خریدی ہوئی ہے. تو بہت سے لوگوں نے وہاں قبریں پکی کرائی ہیں کہ جی ہماری اپنی زمین ہے یہ، تو لہٰذا تو اگر پرسنل آپ کی سمپتی ہے، پرسنل آپ کی زمین ہے تو آپ اس میں اپنی قبر کی، اپنے وارث کی قبر کی آپ باؤنڈری کرا سکتے ہیں. لیکن اگر وہ وقف قبرستان ہے تو اس میں آپ باؤنڈری بھی نہیں کرا سکتے. اسی طریقے سے قبر پر بات چل پڑی ہے، دوسری بات اور ذہن میں آ گئی ہے، ایک بالش سے اونچی قبر بنانا بھی مکروہ اور منع ہے. اگر آپ دیکھیں ہمارے یہاں قبریں جو بنتی ہیں وہ تقریباً بھی ماشاءاللہ 1 فٹ اونچی بنتی ہیں، 1 فٹ اونچی، اتنی اونچی اونچی قبریں بناتے ہیں. تو لہٰذا اس چیز کو بھی خوب ذہن میں رکھنا چاہیے. اگر آپ لوگوں نے سعودی کا سفر کیا ہو تو جنت البقیع کے نام سے ایک بڑا قبرستان ہے جی، ماشاءاللہ جو لوگ گئے ہیں دیکھا ہوگا انہوں نے. تو وہاں پر قبریں، نہ تو وہ قبروں کے اوپر وہ لگانے دیتے، کتبہ بولتے ہیں اس کو، پتھر،
کہ بھئی یہ ہمارے ابا تھے یا ہمارے فلاں تھے، یہ اتنے بڑے حضرت تھے، اتنے بڑے شیخ تھے، اتنے بڑے مفتی تھے، نہیں، کچھ نہیں لگاتے وہ، کوئی پتھر نہیں لگانے کی اجازت ہے وہاں، اور ایک بالش سے اونچی قبر نہیں بناتے، اور یہی اصل مسئلہ ہے اور یہی جائز ہے۔ ایک بالش سے اونچی قبر بنانا بالکل جائز نہیں ہے، منع ہے بالکل۔ تو لہٰذا اس کو بھی تھوڑا سا ہمیں چرچا میں لانا ہے بات کو، اور لوگوں کو یہ بات پہنچانی ہے کہ بھائی اتنی اونچی اونچی قبریں لوگ بنا دیتے، بات سمجھ آ رہی؟ اور پھر دوسری چیز کیا ہے کہ 3 مہینے یا پھر 5 مہینے یا پھر 6 مہینے سے زیادہ قبر پر بار بار مٹی ڈلوا کر کے آپ اس کو اگر سیو کرتے رہیں گے تو پھر اگر ہر آدمی ایسے ہی کرے گا اپنے وارث کی قبر پہ تو ظاہر سی بات ہے پھر تو قبرستان کی ساری قبریں بک ہو گئی، پھر آنے والے اور کہاں جائیں گے؟ بات سمجھ آ رہی؟ جب آپ اس پر شیور ہو جائیں 100% کہ بھائی اب صرف ہڈیاں ہی رہ گئی، باقی اندر کچھ نہیں رہا، 3 دن میں انسان کا پیٹ پھٹ جاتا ہے، مردے کا پیٹ پھٹ جاتا ہے 3 دن کے اندر، اس کے بعد اس میں کیڑے چل جاتے ہیں اور پھر رفتہ رفتہ لاش بالکل ختم ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ 14 دن یا 22 دن کے اندر انسان کا آدھے سے زیادہ وجود ختم ہو جاتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ تو بہت سے لوگ یہ ہوتا ہے کہ بھائی وہ اس پر پتھر لگوا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو پتھر لگا دیا تو بھی آپ کی قبر یہ پکی ہو گئی، پڑے آپ نے قبر پہ پتھر نہ لگایا ہو، قبر پر اینٹیں نہ لگائی ہوں، اگر آپ نے قبر پہ پتھر وہ کھڑا والا لگا دیا جس پر نام وغیرہ لکھتے ہیں تو وہ بھی آپ کو پھر اپنا ذاتی ہو گیا، تو یہ بھی جائز نہیں لکھا علماء نے۔ ہاں اگر آپ زمین خریدتے ہیں وہ کہ بھئی یہ زمین کا ٹکڑا میں خریدتا ہوں، پھر آپ اس پہ پتھر لگا سکتے ہیں، پھر تو کوئی مسئلہ نہیں، باؤنڈری بھی کرا سکتے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی؟ جتنے بھی آپ بزرگان دین کی قبریں دیکھیں گے باقاعدہ وہ خریدی ہوئی زمین ہے۔ مفتی مظفر حسین صاحب کی آپ قبر پہ کبھی جائیں، یا قاری گورا جامع مسجد کے جو امام ہیں، حاجی شاہ کمال میں ان کی قبر ہے، آپ کبھی وہاں جائیں۔ جامع مسجد کے جو امام ہیں قاری ارشد صاحب، ہمارے دوستوں میں ہیں، وہ ہم سے 2 سال پہلے وہ فارغ ہوئے تھے، مفتی ہیں وہ ماشاءاللہ۔ تو میں نے ان سے ایک بار معلوم کیا، میں نے کہا حضرت والا آپ نے اپنے ابا کی قبر اتنی پکی کرا رکھی ہے؟ کہنے لگے بھائی زمین خرید رکھی ہے ہم نے، وہ زمین کے پیسے دیے تھے باقاعدہ، اس کی رسید بنوائی تھی ہم نے۔ تو مطلب ایک جائز کام انہوں نے کیا ہوا ہے، کیونکہ یہ سوال بھی تو ذہن میں آ سکتا ہے نا کہ مفتی مظفر حسین صاحب کی قبر کے آس پاس بھی باؤنڈری ہے اور اس کے اوپر بھی پتھر لگا ہوا ہے، تو کیا وہ ان کی ذات مدرسے نے باقاعدہ اس کو خریدا تھا؟ سمجھ رہے ہیں؟ تو لہٰذا اس چیز کو خوب ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ قبر ایک بالش سے اونچی نہ بنائی جائے، قبر پر پتھر اگر آپ کو لگانا ہے تو زمین آپ کی اپنی ذاتی ہونی چاہیے، تب آپ اس کو اس میں دفنائیں گے۔ اور کوئی سوال ہے ذہن میں کسی کا؟ چلیے دعا کر لیتے ہیں۔ اللہم لک الحمد کما انت اہل، وصلی علی محمد کما انت اہل، فافعل بنا ما انت اہل، انک اہل التقوی واہل المغفرہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الحشر، وقنا من فتنة المسیح الدجال۔ اے اللہ ہمارے تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہمیں تہجد کا پابند بنا دے، نمازوں کا پابند بنا دے، اے اللہ ہمیں نمازوں کی محبتیں عطا فرما، نماز کا عشق عطا فرما، اے اللہ ہمیں تہجد والا بنا دے، مولا کریم ہمیں اوابین کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمیں چاشت کی اور اشراق کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما، اے کریم اللہ ہمیں نماز کی محبت عطا فرما، اے اللہ نماز سے ہمیں دیوانگی عطا فرما، اے کریم اللہ جھوٹ سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ دھوکے سے ہماری حفاظت فرما، حرام بولنے سے حفاظت فرما، حرام دیکھنے سے حفاظت فرما، اے کریم اللہ اگر اختلاف ہو جائے تو حد میں رہ کر اس کو کرنے کی توفیق عطا فرما، مولا کریم ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، اے اللہ جو لوگ نئی نئی بیماریوں میں مبتلا ہیں ان تمام کو شفا کلی نصیب فرما، اے اللہ جو قرضے میں دبے ہوئے ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں صورتیں پیدا فرما، مولا کریم مسلمان جہاں جہاں جس جس انداز میں پریشان ہیں اے اللہ سب کی پریشانیاں دور فرمائے، اے اللہ سب کی پریشانیاں دور فرما دے، اے کریم اللہ فلسطین میں جو مسلمان مظلوم ہیں اے اللہ ان کی بھی مدد فرمائے، اے اللہ ان کی بھی مدد فرمائے، اے کریم اللہ ہم صرف دعا ہی کر سکتے ہیں، اے اللہ ہم تو خود بڑے کمزور ہیں، جسمانی اعتبار سے بھی کمزور ہیں،
ایمانی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے ہر طرح سے کمزور ہیں۔ مولا کریم ہمارے پاس آپ کی ذات بڑی مضبوط ہے، بڑی طاقتور ہے۔ اے اللہ فلسطین کے مظلومین کی مدد فرمائے، اے اللہ فلسطین کے مظلومین کی مدد فرمائے۔ اے اللہ وہ منظر ہم سے دیکھا نہیں جاتا ہے، مولا کریم وہ منظر ہماری آنکھوں کو برداشت نہیں ہوتا ہے۔ اے اللہ پورا کا پورا گھر تباہ ہو جاتا ہے۔ اے اللہ ایک آدمی اپنے بچوں کو ملبے میں تلاش کرتا ہے اور اس کے باوجود وہ بچے نہیں مل پاتے ہیں۔ اے اللہ وہ پھر لکھتے ہیں کہ اگر تمہارے بچے ملبے میں دفن ہوتے تو تم کیا کرتے؟ اس کے باوجود بھی مولا کریم مسلمان حکمران جاگتے نہیں ہیں۔ اے اللہ کوئی بولتا نہیں ہے، کوئی بات نہیں کرتا ہے ان کے بارے میں۔ اے اللہ بس آپ ہی کا سہارا ہے، کوئی دوسرا اللہ بھی موجود نہیں ہے۔ اے اللہ آپ اکیلے اللہ ہیں، اے اللہ آپ احد ہیں، اے اللہ آپ واحد ہیں، اے اللہ آپ کے علاوہ کوئی دوسرا اللہ نہیں ہے۔ اے میرے مولا دیکھ تو صحیح کیا حال ہو چکا ہے امت مسلمہ کا۔ اے اللہ کافروں والی زندگیاں گزار رہے ہیں، کافروں والے اعمال پر زندگیاں گزر رہی ہیں۔ اے اللہ یہ جوان طبقہ کہاں ہے؟ اے اللہ یہ جوان طبقہ کہاں زندگیاں گزار رہا ہے؟ مولا کریم دیکھ تو صحیح کس قدر مظلوم ہیں، اگرچہ ہمارے اپنے گناہ ہیں۔ اے اللہ آپ ظالم نہیں ہیں، اے اللہ آپ ظلم نہیں کرتے ہیں، میرے اپنے گناہ ہیں، ہمارے اپنے گناہ ہیں۔ مولا کریم آپ تو رحمان ہیں۔ اے اللہ وہ تو مسلمانوں میں اعلیٰ ترین مسلمان ہیں، ایمان والوں میں اعلیٰ ترین ایمان والے ہیں۔ اے اللہ فلسطینیوں کی مدد فرما، اے اللہ فلسطینیوں کی مدد فرما۔ اے اللہ تیرے حبیب نے فرمایا دعا تو بڑی عبادت ہے، اے اللہ عبادت کا مغز ہے دعا۔ اے اللہ تیرے نبی نے فرمایا دعا تو مومن کا ہتھیار ہے۔ اے اللہ ہم پہ تو مانگنا بھی نہیں آتا ہے، اے اللہ ہم پہ تو مانگنا بھی نہیں آتا ہے۔ اے اللہ دیکھ تو صحیح ہماری آنکھیں خشک ہو چکی ہیں، صرف زبان سے ہم لفاظی ہی کر سکتے ہیں۔ اے اللہ دل ہمارا بھر کر نہیں آتا ہے، اے اللہ ان کو خون میں لت پت دیکھ کر ہمیں احساس تک نہیں ہوتا ہے۔ اے کریم اللہ، اے کریم اللہ، اے رحیم اللہ، ایک عورت کا بیٹا بھی مر جاتا ہے، بیٹی بھی مر جاتی ہے، شوہر بھی مر جاتا ہے، باپ بھی مر جاتا ہے۔ اے اللہ دیکھ تو صحیح کیسے وہ اس صدمے کو برداشت کرتے ہوں گے۔ اے اللہ ایک مرد کا سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، وہ کیسے برداشت کرتا ہوگا؟ اے اللہ ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اے مولا کریم ان کی مدد فرما، اے اللہ اس قرآن کی برکت سے ان کی مدد فرما، اے اللہ اس قرآن کے وسیلے کی برکت سے ان کی مدد فرمائے۔ اے کریم اللہ ہندوستان کے مسلمانوں کے حال پر بھی رحم فرما۔ اے اللہ ان کے حال بھی بڑے نازک ہیں، اے اللہ دشمن نے بڑی چالیں بنی ہوئی ہیں، اے اللہ ان کو ختم کرنے کے در پہ ہے، اے اللہ ان کو مٹانے کے در پہ ہے۔ اے اللہ ان کو تو کوئی آج تک مٹا ہی نہ پایا ہے۔ اے مولا کریم تو ان سب کی مدد فرما، ہندوستان کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ اے اللہ یہ ہمارا پیارا ملک ہے، ہم اس سے بڑی محبت کرتے ہیں، اے اللہ ہم صدیوں سے یہاں رہتے آ رہے ہیں۔ مولا کریم دشمن کو عقل سلیم عطا فرما، اے اللہ ہدایت عطا فرما، یا پھر اسے نیست و نابود فرما۔ اے اللہ مسلمانوں کے دلوں سے بزدلی کو نکال دیجئے، اے اللہ مسلمانوں کو بزدل نہ بنا، اے اللہ مسلمانوں کو بہادری عطا فرما، اے اللہ بہادری عطا فرما۔ اے مولا کریم ہندوستان کی حفاظت فرما، اے اللہ یہاں پر امن اور بھائی چارگی کو قائم اور دائم فرما۔ اے اللہ جو مانگ لیا وہ بھی عطا فرما، اے اللہ جو مانگنے سے رہ گیا اپنے لا محدود خزانوں سے بغیر مانگے عطا فرما۔ اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو پیارے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اور صحابہ کرام کی برکت سے، غزوہ بدر میں شہید ہونے والے 70 صحابہ کی برکت سے، ائمہ مجتہدین کی برکت سے، قرآن پاک کی برکت سے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وسلم۔